الرحمن الرحيم ذلك الأمر الذي ذكرت من حقوق أعمالهم وغيره وابتدأ جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي مهزوا بهما ذلك یہ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں الامر الذی ذکرت من حقوق اعمالہم ذالکہ سے جو اشارہ کر رہے تھے اس اشارے کی تفسیر کے لیے فرماتے ہیں الامر الذی ذکرت من حقوق اعمالہم وغیرہ ذالکہ علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ذالکہ کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے الامر ذالک یعنی معاملہ ایسا ہی ہوگا یہ جملہ مکمل ہے الامر ذالک ذالکہ الامر ذالک مصنف اس لیے تشریح کر رہا ہے الامر الذی ذکرت من حقوق اعمالہم وغیرہم یعنی معاملہ وہ جس کو میں نے ذکر کیا یعنی ان کفار کے اعمال کے بیکار ہو جانے کا اور اس کے علاوہ جو اور باتیں بیان کی یعنی ان کے وزن کا نہ ہونا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب کا پہنچنا یہ جو ہم نے کہا ہے یہ ایسا ہی ہوگا یہ اس کا مطلب ذالکہ معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے بیان کیا فرماتے ہیں یہ تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ پورا ہو گیا وابتدأ جزاؤہم جہنم بما کفروا فرماتے ہیں اب یہاں سے ایک مستقل جملہ شروع فرما رہے ہیں ذالکہ سے بات پوری ہو گئی وابتدأ جزاؤہم جہنم بما کفروا اب یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا ان کو سزا کیا ملے گی فرماتے ہیں جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ان کا بدلہ جہنم ہوگا بما کفروا بسبب ان کے کفر کرنے کے بما کفروا ما مصدریہ بما کفروا واتخذوا آیاتی اور با سببیہ بما کفروا بما میں با سببیہ اور ما مصدریہ لہذا معنی بنیں گے ما مصدریہ ہونے کی وجہ سے ای بسبب کفرہم و اتخاذہم یہ بدلہ ہے ان کے کفر کرنے کا اور ان کے ہماری آیتوں کے اور رسولوں کو مذاق بنانے کا بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا یہ بدلہ ان کا بدلہ جہنم ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار بھی کیا اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق ہزوا ای محذوبا بہما گویا کہ ہزو مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے کہ ان کو مذاق بنا لیا گیا ان لوگوں کے میرے رسولوں کو اور میری آیتوں کو مذاق بنا لینے کی وجہ سے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس هو وسط الجنة وأعلاها والإضافة إليه للبيان نزلا منزلا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے اللہ کے علم میں گھنے باغات ہیں جنات الفردوس گھنے باغات سرسبز باغات فردوس سرسبز باغ گھنے باغ جس کے اندر انتہائی گھنے درخت ہوں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سرسبز باغ ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کانت لہم ہے ان کے لیے تو کانا تو اس میں فعل ماضی ہے اور فعل ماضی زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے اور جنت میں داخل ہونا آئندہ ہوگا مستقبل میں تو پھر یہ کیسے اس کو کہہ دیا کانت لہم تکون لہم ہونا چاہیے تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے فرماتی فی علم اللہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہے ان کے لیے یہ اللہ کے علم ازلی کے اعتبار سے چونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ ان صفات کے لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے صاحب جلالین نے اضافہ کیا فی علم اللہ کہ یہ اللہ کے علم ازلی کے اعتبار سے فرمایا گیا یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کانا ماضی یکون مستقبل کے معنی میں ہے کہ آئندہ ہوگا اور
اور پھر فعل ماضی سے اس کو اس لیے تعبیر کیا گیا اس کے وقوع کے تحقق اور یقینی ہونے کی وجہ سے۔ جو کام یقینی ہوتا ہے مستقبل کا اس کو ماضی سے ہی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کی جیت یقینی ہو، کسی آدمی کی جیت یقینی ہو تو مقابلے سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے ارے وہ تو جیت گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جیت یقینی ہے۔ تو ایسے ہی چونکہ ان صفات کے حامل لوگوں کا جنت الفردوس میں داخل ہونا یقینی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر فرمایا۔ یہ دونوں جواب اس کے دیے گئے۔ ایک جواب کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، کانت لہم فی علم اللہ جنات الفردوس، فردوس سرسبز باغ۔ فردوس مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، بعض نے لکھا ہے فارسی لفظ ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، اور پھر بعض نے لکھا ہے کہ عجمی میں بھی ہے، سریانی ہے یا رومی ہے یا فارسی ہے۔ یعنی اولاً دو قول ہیں کہ فردوس عربی لفظ ہے یا عجمی۔ بعض کہتے ہیں عربی لفظ ہے، بعض کہتے ہیں عجمی لفظ ہے، اور پھر عجمی لفظ ہو جانے کے بعد پھر اس میں مختلف اقوال ہیں، فارسی کا، رومی زبان کا یا پھر سریانی زبان کا، مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ فردوس فرماتے ہیں فردوس سے مراد کیا ہے؟ ہوا وسط الجنت و اعلیٰ، وسط سین کے کسرے کے ساتھ، تو پھر معنی ہوگا متوسط، جنتوں کے درمیان میں ایک جنت، ہوا وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جگہ وہ کہلاتی ہے جو درمیان میں ہوتی ہے۔ تو جنت الفردوس تمام جنتوں میں درمیان میں ہے، اگر سین کے سکون کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اگر اس کو پڑھا جائے ہوا وسط الجنہ تو وسط کے معنی اعلیٰ کے آتے ہیں، اس لیے مصنف فرماتے ہیں ہوا وسط الجنت و اعلیٰ۔ اگر سین کا سکون تو پھر درمیان، اور اگر سین کا فتحہ تو پھر اعلیٰ اور افضل۔ وَأَعْلَاهَا یعنی جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجات رکھے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، یا ہر 2 درجوں کے درمیان میں آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات قرآنی آیات کے موافق ہیں، جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے اندر درجات ہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اقرا پڑھو، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ درجے چڑھتے چلے جاؤ، جہاں جا کر تمہاری قرات پوری ہوگی جنت کا وہی درجہ تمہارا مسکن ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی پورا قرآن پاک پڑھے گا تو اس کو پورے قرآن پاک کی آیتوں کے اعتبار سے جنت کے اندر درجہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے جنت کے درجات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور مختلف قول ہیں۔ تو جنات الفردوس ان تمام درجوں میں سب سے افضل درجہ اور سب سے افضل جنت جو ہے وہ جنت الفردوس۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجے کے درمیان ترمذی شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ جتنی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک ہے اتنی مسافت اللہ نے جنت کے 2 درجوں کے درمیان میں رکھی ہے۔ جنت الفردوس سب سے بلند درجے کی جنت ہے، اور اسی میں 4 نہریں جاری ہیں، نہریں اسی سے چل رہی ہیں، پانی کی نہر
پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، جس کو خود قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا 26ویں پارے میں۔ تو یہ جو 4 نہریں جنت کی خاص ہیں، یہ جنت الفردوس سے شروع ہو رہی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اسی جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش اعظم ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم اللہ سے اپنے لیے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت کے اندر یہ ساری باتیں فرمائی گئی کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجے کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ جنت الفردوس ہے، اور یہی جنت الفردوس کی چھت عرش اعظم ہے۔ اسی لیے اللہ سے اپنے لیے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کہ اللہ مجھ کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہوا وسط الجنت و اعلیٰ، یہ جنت کے درمیان میں یا جنت کے سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ والاضافۃ الیہ للبیان، فرماتے ہیں اور چونکہ جنت کے مختلف درجے ہیں اس لیے جنات الفردوس یہ بیان اضافت جو ہے یہ بیان کے لیے، کون سی جنت؟ فردوس، تو یہ بیان کے لیے یہ اضافت ہے، ورنہ جنت کے چونکہ اور بھی سینکڑوں درجات ہیں، اس لیے اس درجے کو متعین کرنے کے لیے اور محدود کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے اس کی اضافت کی گئی فردوس کی طرف۔ نزولا ای منزلہ، تیار کر رکھی ہے ان کے لیے ہم نے جنت الفردوس، نزول یعنی اترنے کے اعتبار سے، منزلہ مسکن کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، گویا کہ ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس کو مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ یا پھر نزول کے دوسرے معنی ما یہیأ للضیف، وہ چیز جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کا مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے، اور اکرام کے لیے چیزیں تیار کی جاتی ہیں اس کی مہمانی کے لیے، تو اس کو بھی نزول کہا جاتا ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون یطلبون عنہا حولا، جب کوئی آدمی کہیں پر چلا جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر 2 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ آدمی کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد یا تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ کہ بس آپ کا وقت پورا ہو گیا، یا پھر آدمی خود رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، اب چاہتا ہے کہ چلو کچھ دن کے لیے کہیں اور جایا جائے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، آدمی کہیں رہتے رہتے یا تو اکتا جاتا ہے، پھر کہیں جانا چاہتا ہے، یا پھر لوگ نکال دیتے ہیں اس کو۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے نہ تو ان کو زبردستی نکالا جائے گا، خالدین فیہا، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور خود لا یبغون عنہا حولا، نہ کوئی ان کو نکالے گا نہ خود نکلنا چاہیں گے۔ ورنہ انسانی طبیعت ہے کہ انسانی طبیعت ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتی ہے، کتنے ہی عیش و آرام میں کیوں نہ ہو، انسانی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ اکتا جاتی ہے، چاہتی ہے کچھ دن کے لیے کہیں اور ہو کر آیا جائے۔ اس لیے لوگ نکلتے ہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، کہ ذرا سی ہوا بدل جائے گی، ذرا موسم بدل جائے گا، ذرا باہر تھوڑا نکلنا ہو جائے گا، یہ انسانی طبیعت ہے۔ قرآن کہتا ہے جنت الفردوس کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہ کرو۔ جنت میں جانے کے بعد تو وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی، وہاں کے جو مناظر ہوں گے، وہاں جو سکون اور آرام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ خود انسان بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا کہ بھئی چلو 2-4 دن کے لیے کہیں اور کا چکر لگا لیا جائے۔ لا یبغون ای لا یطلبون عنہا حولا، نہیں چاہے گا، نہیں طلب کرے گا وہاں سے منتقل ہونا، ای تحولا الی غیرہا، جنت کے علاوہ کہیں اور منتقل ہونا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ آدمی کہیں اور کیوں جاتا ہے؟
اپنے مسکن اور منزل سے بہتر جگہ کی تلاش میں. بھائی چلو مسوری گھوم کر آئیں، چلو بھائی شملہ ہو کر آئیں. گھر رہتے رہتے طبیعت اکتانے لگی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میرے گھر سے اچھا منظر نظر آئے گا، میرے گھر سے اچھی جگہ رہنے کو ملے گی 2-4 دن کے لیے، میرے علاقے سے اچھا موسم ملے گا وہاں جا کر. فرماتے ہیں تحولا الی غیرہا، جنت میں رہنے والا جنت سے منتقل ہونا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ جنت سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہوگی. تو تحولا الی غیرہا. قل لو کان البحر ماؤه مدادا هو ما يكتب به لكلمات ربي الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به لنفد البحر في كتابتها قبل أن تنفد بالداء والياء تفرق كلمات ربي ولو جئنا بمثله أي البحر مددا زيادة فيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. یہود نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام سے کہا ہم کو تورات دی گئی ہے اور تورات کے اندر اللہ نے سارا علم رکھا ہے، پھر بھی تم یوں کہتے ہو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حالانکہ ہمیں کیا دی گئی ہے؟ تورات. وفیہا علم کل شیء، اور اس میں ہر چیز کا علم ہے. پھر تمہارا یوں کہنا کیسے صحیح ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا ہی علم دیا گیا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہود نے آ کر ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم کو اللہ کی طرف سے حکمت دی گئی ہے، حکمت، اور خود تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تم کہتے ہو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ بے شک تم کو تورات دی گئی. تورات ساری دنیا کا علم، یعنی جو اللہ کے عجائبات قدرت، اللہ کے کاموں کی حکمتیں، اللہ کے احکامات، اگر ان سب کو بھی اگر جمع کیا جائے اور جمع کر کر اگر لکھنا شروع کیا جائے، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں. تم صرف ایک تورات کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہو. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. قل لو کان البحر، نبی جی آپ فرما دیجیے کہ اگر سمندر، یعنی سمندر کا پانی، گویا کہ یہ کلام بحذف المضاف ہے، کیونکہ باہر کہتے ہیں کس کو؟ جگہ کو. باہر جگہ کو کہا جاتا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں قل لو کان البحر اے لو کان ماء البحر، یعنی لفظ ماء یہاں پر محذوف ہے، مضاف محذوف ہے. قل لو کان البحر اے ماؤہ مدادا، اگر سارا سمندر، بحر جن سے سمندر، اگر کیا بن جائے؟ روشنائی. ما یکتب بھی، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، یعنی روشنائی. لکلمات ربی، روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے. اس سے پہلے کتابت محذوف ہے. لکلمات ربی اے لکتابت کلمات ربی، کیونکہ اوپر مصنف نے کہا مدادن ہوا ما یکتب بھی، تو اب مداد کہنے کے لیے ہوتی ہے؟ لکھنے کے لیے. تو لکلمات ربی اے لکتابت کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے. کون سے کلمات؟ الدالۃ علی حکمہ وعجائب. حکمہ، اگر حکم ہے تو حکمت کی جمع، یہ پھر علی حکمہ وعجائبہ، تو حکم احکامات اور حکم حکمتیں. فرماتے ہیں کہ جو دلالت کرنے والی ہیں اللہ کے حکمتوں پر، اس کے عجائبات قدرت پر، بأن تکتب بھی، بہی طور کہ اس کے ذریعے سے ان کو لکھا جائے. لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے. کہنے فی کتابتہا، ان کلمات کے لکھنے میں سمندر ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد، قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں.
تنفدا تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی. قبل ان تنفدا اگر تنفدا ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ کلمات یہ ظاہر میں لفظی طور پر یہ کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ. اور اگر قبل ان ینفدا تو پھر یہ مذکر کا صیغہ. کس وجہ سے؟ کیونکہ کلمات اگرچہ ظاہراً مؤنث کا صیغہ ہے لیکن حقیقت میں یہ مذکر ہے، کیونکہ کلمات سے مراد ہے کلام، اور کلام مذکر ہے. اس لیے فرماتے ہیں ان تنفدا بالتاء والیاء. معنی کیا ہے اس کے؟ ای تفرغ، لکھنے والے کے فارغ ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا. لکھنے والا لکھنے سے فارغ نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوں گی. کلمات ربی، میرے رب کے کلمات. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ لے آئے ہم اس سمندر کی مدد کے لیے دوسرا سمندر. مدد ای زیادت فی، اس سمندر کے اندر اور سمندر ملا دیں. جب بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت شریفہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ختم تو سمندر بھی ہوں گے لیکن ختم کلمات رب بھی ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، ختم تو کلمات رب بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا. ظاہر تو قرآن پاک کی آیت سے یہ نکلا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں قبل بمانا غیر، قبل سے بمانا قبلیت کے نہیں، قبل بمانا غیر، یعنی میرے رب کے کلمات کے علاوہ کتنے ہی سمندر آ جائیں وہ ختم ہو جائیں گے. میرے رب کے کلمات کو چھوڑ دیا جائے، اس کے علاوہ کتنے ہی سمندر لے آؤ وہ ختم ہو جائیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا ظاہر چونکہ یہی بتلا رہا ہے کہ سمندر بھی ختم ہوں گے، اس کے بعد کلمات رب ختم ہو جائیں گے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشکل ہے، مشکلات میں سے ہے. اور محکم اور ظاہر آیت کون سی ہے؟ جو سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمائی. سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. وہاں اللہ نے صاف طور پر فرمایا کہ سارے روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساتوں سمندروں کو اور ان کی مدد کے لیے اور سمندر لے آؤ، ان کو روشنائی بنا دیا جائے، جب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو کیا ہے؟ متشابہ، کیونکہ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کلمات رب بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے مقابلے میں سورہ لقمان کی جو آیت ہے وہ محکم، مضبوط، کیونکہ اس کے اندر اس کی وضاحت اور صراحت کر دی گئی کہ کتنا ہی سمندر لیا جائے، کتنے ہی درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اللہ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے وہ کلمات پورے نہیں ہو سکتے. تو قبل ان تنفدا، اس لیے مصنف نے تنفدا کے معنی کیے تفرغ، یعنی وہ فارغ ہو جائیں گے. کیا؟ سمندر فارغ ہو جائیں گے، سمندر خالی ہو جائیں گے. لیکن اور جب سمندر خالی ہو گیا اور لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی، بھائی سمندر کی روشنائی بنائی گئی، جب تک روشنائی ہے قلم لکھے گا. اب ہمارا مضمون آدھا ہوا تھا کہ قلم میں روشنائی ختم ہو گئی، تو اب کیا کہا جائے گا؟ بھائی مضمون پورا نہیں ہوا، یا بھائی روشنائی لاؤ، اب اور روشنائی لا کر مضمون کو پورا کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تو روشنائی ایسی ختم ہوئی کہ اب روئے زمین پر روشنائی نہیں ہے. جب روئے زمین پر روشنائی نہیں ہے تو پھر رب کے کلمات بھی ختم نہیں ہو سکتے.
اس لیے مصنف نے تنفدہ کی تفسیر کی تفرق. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أي البحر مددا زیادة فيه لنفد ولم تفرق. فرماتے ہیں یعنی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أي بِمِثْلِ البحر، اگرچہ لے آئے ہم اسی سمندر کے مطابق اور سمندر، اسی سمندر کے مانند اور سمندر کہنے کے لیے مددا. اکثر قرآن نے اس کو مدد پڑھا، بعض نے اس کو مداد پڑھا، جیسے اوپر مداد کا لفظ آیا تھا. اگرچہ لے آئے ہم اس سمندر کی طرح اور سمندر روشنائی بنا کر، پھر بھی کلمات رب ختم نہیں ہوں گے. لیکن اکثر قرآن نے اس کو پڑھا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ لے آئے ہم اسی سمندر کے مانند اور سمندر، اس سمندر کی مدد کے لیے، اس میں زیادتی اور اضافے کے لیے. مددا اے زیادتاً فی لنفدا، اور سمندر آ کر بھی ختم ہو جائے گا، کلمات رب پورے نہیں ہوں گے. ولم تفرق، کلمات رب پورے نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں مددا یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. نبی جی آپ فرما دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. انما انا بشر اے آدمی مثلكم يوحى الي، کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. ماہیت انسانیہ اور لوازم انسانیہ میں تمہارے ہی جیسا ہو، لیکن اوصاف میں، صفات میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہیں کہ کوئی ان کا مثیل اور کوئی ان کی نظیر نہیں. اوصاف میں، صفات میں، اخلاق میں، عادات میں کہ آپ کا کوئی مثیل نہیں ہے، آپ کی کوئی مثال نہیں ہے مخلوقات کے اندر. ہاں انسانی لوازم انسانیہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح اور انسان ہیں، آنکھ، ناک، کان، منہ، دل، گردے، پھیپھڑے، انسانی جسم، یہ جس طرح ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام بھی ہیں. لیکن صفات کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے کہ آپ کا مثل کوئی نہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، میں تو کیا ہوں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. ہاں بس کیا ہے، جیسے تم بھی بہت سی باتوں سے ناواقف، میں بھی بہت سی باتوں سے ناواقف. ہاں میں واقف کن چیزوں کا ہو جاتا ہوں، یوحى الي، جن باتوں کی میری طرف کیا کر دی جائے، وحی کر دی جائے. جیسے تم بہت سی باتوں سے ناواقف، میں بھی بہت سی باتوں سے ناواقف. جس طرح انسان بہت سی باتوں سے ناواقف، میں بھی بہت سی باتوں سے ناواقف. ہاں مجھے ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے جن کی میری طرف وحی کر دی جاتی ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اور ان وحی میں سے سب سے اہم وحی کیا کی گئی، انما الہکم الہ واحد. انما کہ جزئی نیز تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. انما الہکم الہ واحد. ان المکفوفۃ بما باقیۃ علی مصدریتها والمعنى یوحى الی وحدانیۃ الالہ. انما الہکم الہ واحد. انما یہاں دو لفظ ہیں، انا اور ما. انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. انا اصل ہے اور انا اسی کی مانند ہے. تو جس طرح انا تاکید کے لیے آتا ہے اسی طرح انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اور جس طرح انا مفید حصر ہوتا ہے، انا جب ماں کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی مفید حصر ہوتا ہے. تو انما، انا الگ تاکید کے لیے، ماں مصدریہ، یہ پورا جملہ مل کر حصر کا فائدہ دیتا ہے. تو انما، اسی لیے انما کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، جزئی نیز، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں.
معبود صرف ایک ہے، اور وہ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ مصنف فرماتے ہیں انا المکفوفۃ بما، فرماتے ہیں انا، انما میں ما کافہ ہے، جس نے انا کے عمل کو لفظوں میں روک دیا۔ المکفوفۃ انا ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے لفظی طور پر عمل کرنے سے۔ المکفوفۃ عن العمل لفظا، انا کو لفظی طور پر عمل کرنے سے روکا گیا، کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے، بما، ماں کی وجہ سے۔ تو گویا کہ انما میں ماں کافہ ہے جس نے انا کو، انا کے عمل کو لفظوں میں روک دیا، تو دونوں مل کر حصر کا فائدہ دیتے ہیں۔ انما حصر کا فائدہ دیتے ہیں، تو دونوں کا عمل باقی ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے عمل کو روک دیا گیا۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں انا المکفوفۃ، یعنی انا کو لفظی طور پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ماں کی وجہ سے، اور ماں اپنے مصدری معنی کے اوپر باقی ہے۔ ماں مصدریہ، تو ماں کافہ ہے لیکن اس کے لفظی معنی، اس کے لفظی عمل کو، انا کے لفظی عمل کو بھی ختم کر دیا گیا، ماں کے لفظی عمل کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ہاں جو ان کے معنی ہے وہ معنی اپنی جگہ قائم ہے، تو لہٰذا جب معنی اپنی جگہ قائم ہے تو انما اب یہ حصر کا فائدہ دے گا۔ فرماتے ہیں المکفوفۃ بما باقیۃ علی مصدریتھا، ماں یہ باقی ہے اس پر؟ اپنے مصدری معنی کے اوپر، اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے اس کو عمل کرنے سے روک دیا گیا لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے یہ پورا عمل کر رہا ہے، اور ماں مصدریہ ہے، لہذا انا جملے کی تاکید کے ساتھ ماں بعد کو کیا کر دیتا ہے؟ مفرد کی تعبیر میں بھی کرتا ہے اور انما کی طرح حصر کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ جب انا کے بعد ماں آ جائے تو پھر کیا کہ انا کے بعد جب ماں آتا ہے تو پھر یہ ماں بعد کے جملے کو مفرد کی تعبیر میں کر کر یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو انما الہکم الہ واحد، انا المکفوفۃ بما باقیۃ علی مصدریتھا، تو اب ترکیب کے بعد معنی کیا نکلیں گے؟ یوحی الی وحدانیۃ الالہ، انما الہکم الہ واحد۔ اب جب اس کی ترکیب کر دی گئی تو اب اس کی ترکیب کے بعد معنی کیا نکل رہے ہیں؟ یوحی الی وحدانیۃ الالہ، میری طرف جو سب سے بڑی وحی کی گئی ہے وہ معبود کے ایک ہونے، کہ معبود بس ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو یعمل لقاء ربہ بالبعث والجزاء فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ ای فیہا بان یرائی احدا۔ فمن کان یرجو، اس آیت شریفہ کے نزول کے بارے میں، سبب نزول میں مختلف واقعات نقل کیے گئے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت طاووس رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ ایک آدمی نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کہیں کوئی نیک عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہوں، تو مجھ کو یہ بات پسند آتی ہے، اگرچہ میں عمل شروع کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، انی عاقف و ارید وجہ اللہ، میں کسی کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور ارادہ کہہ کر رکھتا ہوں اللہ کی رضا کا، لیکن احب ان یرا موطنی، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں ذرا کوئی دیکھ بھی لے مجھے عمل کرتے ہوئے، ذرا یہ بھی، رضا اللہ کی مقصود ہوتی ہے لیکن دل یہ چاہتا ہے ذرا کوئی دیکھ بھی لے، تو کیا یہ ریا کے اندر تو داخل نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت شریفہ نازل۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یہ آیت شریفہ اس پر نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے حضرت مجاہد سے نقل کیا، یہ تو حضرت طاووس سے نقل کیا گیا، امام ابن ابی حاتم نے ہی حضرت مجاہد سے نقل کیا کہ ایک آدمی، مسلمانوں میں سے ایک آدمی، وہ جہاد کر رہے تھے، جہاد کرتے ہوئے وہ یہ چاہنے لگے کہ میں جتنا
آگے بڑھ کر کام کر رہا ہوں، ذرا لوگ اس کو دیکھ لیں. میں جتنا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں تو ذرا لوگ اس کو دیکھ لیں. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. امام ابن عساکر نے حضرت جندب ابن زہیر سے نقل کیا. حضرت جندب ابن زہیر فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا تھا یا روزہ رکھتا تھا یا صدقہ دیتا تھا اور پھر لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے تو اس کو ذرا اچھا لگتا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کوئی آدمی نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے صدقہ دیا، کوئی اور عمل خیر کیا، اب لوگوں میں اس کے تذکرے اور چرچے ہوئے تو اس آدمی کو ذرا اچھا لگتا تھا. تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہے. عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے. یہ سبب نزول کے بارے میں یہ مختلف واقعات نقل کیے گئے، لیکن اس پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ سبب نزول ہے تو پھر صحیح روایات میں اس کے خلاف بھی آتا ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو کوئی نیک عمل کرے چھپ کر اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ. ایک آدمی نے اپنے گھر میں چھپ کر نیک عمل کیا، پھر بعد میں سنا کہ لوگ اس کے اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں. معلوم نہیں کیسے پتہ ہو گیا لوگوں کو، حالانکہ اس نے تو خاموشی کے ساتھ عمل کیا تھا، لیکن اب دیکھا کہ لوگ اس کے اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ لوگوں کو اس کا معلوم ہو گیا، لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو کیا اب یہ ریاکاری میں شامل ہو گیا؟ اب اس عمل کو ریاکاری کے طور پر کہا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. بھائی یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت، نقد خوشخبری. کیا مطلب کہ بھئی اس آدمی نے چھپ کر ایک عمل کیا تھا، خاموشی کے ساتھ عمل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اس کی اطلاع کر دی اور ثواب تو آخرت میں ملے گا، دنیا ہی میں کیا مل گیا؟ لوگوں کی زبانی تعریف اور اچھا تذکرہ. تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. یہ تو مومن کے لیے ایک نقد بشارت، نقد خوشخبری ہے. یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ بعض اوقات اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوا ہوتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے ایک دم تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ سب کو دکھلا کر کہیں، گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی ایک دم میرے گھر میں آ گیا، اس نے آ کر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اچھا لگا کہ بھائی چلو اس نے مجھے کس حال میں دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اللہ کے نبی یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، تمہارے لیے تو عمل کا دگنا اجر ہو گیا. ایک پوشیدہ عمل کا اجر، کیونکہ تم نے عمل کس طرح شروع کیا تھا؟ چھپ کر، خفیتاً، تو ایک اجر تو اس کا ملے گا. پھر ایک آدمی نے آ کر تم کو دیکھ لیا تو تمہارا یہ عمل علانیہ ہو گیا، ایک اجر اس کا ملے گا. یا آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا. تو روایتیں تو دونوں طرح کی ہوں اور وہ روایتیں زیادہ صحیح ہیں، مسلم شریف کی اور حضرت ابو ہریرہ کی. اس میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں ان روایتوں سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک آدمی عمل کرتا ہے پھر یہ چاہتا ہے کہ چلو کوئی دیکھ لے، لوگ اس کا تذکرہ کریں، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد، دونوں طرح کی روایتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا
کہ پہلی جو روایتیں جن کو اس آیت کا سبب نزول قرار دیا گیا وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کا مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اپنے عمل کو دکھلانا یا کم سے کم لوگوں کی طرف سے تعریف لینا. تو ان لوگوں کے بارے میں تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. اور وہ جو بعد کی احادیث ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی، حضرت ابو ہریرہ کی، وہ اس صورت میں ہے جبکہ آدمی کا مقصد صرف کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور وہ لوگوں کی طرف سے تعریف یا لوگوں کی طرف سے دیکھنے کا متمنی نہ ہو. یہ آیت شریفہ ان احادیث سے متعلق ہے جو عمل تو کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے لیکن ساتھ ساتھ متمنی کس کے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی تعریف کے، کہ ذرا لوگ دیکھ لیں تاکہ لوگ ذرا سی تعریف کر لیں. اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری کی روایات وہ اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ آدمی عمل کر رہا ہو اللہ کے لیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی تعریف و توصیف کا متمنی نہ ہو. تو فرماتے ہیں فمن کان یرجو، جو آدمی امید رکھتا ہے، رجا یرجو ازداد میں سے ہے. رجا کے معنی امید کے بھی آتے ہیں، رجا کے معنی ڈر کے بھی آتے ہیں، خوف کے. رجا کے دونوں معنی آتے ہیں. اس لیے مصنف فرماتے ہیں فمن کان یرجو یعمل، امید معنی متعین کر رہے ہیں. فمن کان یرجو یعمل، جو آدمی امید رکھے. اور اگر یرجو کے معنی خوف کے کیے جائیں تو فمن کان یرجو یخاف المصیر الی اللہ، یعنی وہ آدمی جو اللہ کی طرف جانے سے ڈرتا ہے. پھر لقاء ربہ، جو اپنے رب سے امید رکھتا ہے، کہیں سے؟ اس کی ملاقات کی. لقاء ربہ، جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات سے یا ڈرتا ہے اپنے رب کی ملاقات سے. لقاء ربہ، اوپر بھی مصنف نے لقاء کی تفسیر کس سے کی تھی؟ بالبعث والجزاء والثواب والعقاب. یہاں بھی کر رہے ہیں بالبعث والجزاء. کیوں؟ اس لیے کہ لقاء کے لیے وصول اور اتصال ہوگا. لقاء کب ہوگی؟ ملاقات کب ہوگی؟ جب وصول پہنچنا ہو جائے. تو اللہ تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آدمی کب کہتا ہے کہ میری اس سے ملاقات ہوئی؟ جب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کے پاس تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے. جب اللہ جسم سے پاک ہے تو پھر ملاقات کیسے؟ اس لیے مصنف اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے بالبعث والجزاء. ملاقات سے مراد کیا؟ یعنی حساب و کتاب. فمن کان یرجو لقاء ربہ اے لقاء البعث والجزاء. لقاء سے مراد ذاتی ملاقات نہیں. لقاء سے مراد کیا؟ یعنی اللہ کے ہاں جا کر حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، حساب و کتاب کی امید رکھتا ہے. پھر فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے نیک عمل میں، اپنے رب کی عبادت میں بعید طور کے کسی کو دکھلائے، کسی کو شریک نہ کرے، نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو. تو رب کی عبادت میں شرکت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے یا تو شرک اکبر ہے. اور یہ پھر کیا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہ کیا جائے لیکن عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے. اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. ایک شرک اکبر اور یہ شرک اصغر.